رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حفاظ کرام مساجد کے اندر قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تکمیل قرآن پر مقتدیوں کی طرف سے مساجد کمیٹیز کی طرف حفاظ کرام کی خدمت کی جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے دل کھول کر جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے حفاظ کرام کی خدمت کرتا ہے۔ ایک خدمت وہ ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے حافظ قرآن کی جاتی ہے، اور ایک وہ خدمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو قرآن سنانے کے بعد اجر کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ حفاظ کرام جو قرآن کریم سناتے ہیں مساجد کے اندر، ان کی خدمت جو کی جاتی ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ذوق کے مطابق حافظ قرآن کی خدمت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق حافظ قرآن کی رمضان شریف کے مہینے کے اندر جو قرآن سنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و صلہ ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق اسے 1,81,81,58,80,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو قرآن سنانے کے اوپر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر رمضان شریف کے مہینے کے اندر تقریباً ہر آدمی قرآن کریم جو ہے وہ اس کی تکمیل کرتا ہے، قرآن کریم مکمل پڑھتا ہے۔ کیا ہر آدمی کو یہ نیکیاں ملتی ہیں؟ جی ہاں، ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے یہ نیکیاں ملتی ہیں، لیکن چونکہ حافظ قرآن جو قرآن حکیم سنا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہو کر قرآن حکیم کو سن رہے ہوتے ہیں، ان سننے والوں کو سننے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور جس حافظ قرآن کے سنانے کی وجہ سے وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اس سننے کا ثواب بھی اللہ حافظ قرآن کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ایک حافظ قرآن جب رمضان شریف کے مہینے کے اندر کسی مسجد کے اندر نماز تراویح کے اندر پورا قرآن سناتا ہے، تو ایک اسے قرآن سنانے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جتنے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن حکیم سماعت فرماتے ہیں، اللہ اس سننے والوں کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور سننے والوں کا جو اجر ہوتا ہے اللہ اس میں سے اس حافظ قرآن سنانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید رمضان شریف کے مہینے کے اندر حافظ قرآن کی خدمت جو اہل محلہ کرتے ہیں، اہل مساجد کرتے ہیں، مسجد انتظامیہ کرتی ہے، اس کے مقتدی کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ایک معمولی خدمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو جو خدمت نیکیوں کی شکل میں اس کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو حافظ قرآن کی یہ خدمت بیان کی جاتی ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے جس کے سینے کے اندر اپنی کتاب مبین قرآن حکیم کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے، اور کتنی زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ قرآن حکیم اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا، اور کئی اور لوگوں کے لیے وہ حق سفارش حاصل کرے گا جن کے لیے وہ بخشش کی سفارش کر کے اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اس حافظ قرآن کو ان کو جنت کے اندر لے جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔